نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج جو ہمارے سامنے آیا مبارکہ ہے، اس کا نمبر ہے 133 133 سورہ البقرہ۔ ذرا تصور کیجئے، ایک باپ بستر مرگ پر لیٹا ہے، موت کے قریب ہے، سانسیں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اس کی زبان پر آخری سوال کیا؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ وہ سوال ہے جو وہ اپنے بیٹوں سے کرتا ہے۔ یہ سوال ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ صرف اس وقت کا نہیں، یہ ہر دور کے والد کا سوال۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو زندگی کے آخر میں کیا پیغام، اور یہ پیغام ہمارے لیے کیوں اتنا ضروری ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا ہم گرامیٹیکل انالیسس کریں گے، ترکیب نحوی اور صرفی، اور پھر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیں تاکہ ہماری اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں قرآن کا پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکے۔ تو اب ہم اپنی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ تو اس کی ابتدا جو ہے ام سے ہو رہی ہے۔ ام حرف عطف ہے، مبنی ہے سکون پہ، میم کے اوپر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں وہیہ منقطعہ، یعنی بل کے معنوں میں آتا ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ متصل ہو اور عطف ہو کسی محذوف پر۔ تھوڑی سی مزید گہرائی میں جا کر تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ منقطعہ سے اور متصلہ سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ام ہے نا، یہ ایک حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، جو جملوں یا خیالات کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ام کی دو ممکنہ قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک منقطع ہے، یعنی منقطع ہونے کی صورت میں، تو اس صورت میں ام کا مطلب ہوگا بل، یعنی بلکہ۔ اسے منقطع اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پچھلے سوال یا جملے سے مربوط نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئی بات یا ریفیوٹیشن، رد کو بیان کرتا ہے۔ مثلا جیسے یہ کہا جائے کہ کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو، بلکہ تم تو خود وہاں موجود بھی نہ تھے۔ تو یہاں بلکہ کا کام ام نے کیا۔ دوسرا ہوتا ہے متصلہ، یعنی متصل ہونے کی صورت میں۔ اس میں ام پچھلے سوال یا فکرے سے جڑا ہوتا ہے۔ یہاں کسی چھپے ہوئے محذوف سوال یا فکرے پر ام کو عطف کیا گیا ہوتا ہے۔ معذوف جملہ اندازن جیسے کیا تم انبیاء پر یہودیت کا الزام لگاتے ہو، یا پھر تم خود اس واقعے کے گواہ تھے۔ تو گویا ام ایک متصل سوال کو جوڑ رہا ہے۔ اتدعون علی الانبیاء الیہودیت ام کنتم شہداء۔
تو خلاصہ کیا ہوا کہ ام یہاں یا تو بلکہ کے معنی میں ایک نئی بات کے لیے آ رہا ہے، یا پھر ایک پہلے سے چھپے سوال پر عطف کے طور پر آ رہا ہے۔ کنتم میں جو کانا ہے فعل ماض ہے، ناقص ہے، اور تم کیا ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور یہ اسم کانا ہے، اس لیے یہ محلاً مرفوع ہوگا۔ شہداء یہ کانا کی خبر ہے، شہید کی جمع شہداء، تو حمزہ کے اوپر دیکھیں زبر ہے تو یہ منصوب ہوا، تو یہ اس کے نصب کی علامت ہے، چونکہ کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ جو پورا جملہ ہے کانا کا اسم اور خبر کے ساتھ، یہ پچھلے جملے پہ معطوف ہوگا۔ اذ ظرف زمان ہے اور ماضی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور حضر یہ فعل ماض مبنی علی الفتح، را کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ یعقوب الموت، تو یعقوب کیا ہے، یہ مفعول بھی مقدم ہے، اس لیے منصوب ہے، با کے اوپر زبر ہے، اور الموت یہ فاعل مؤخر ہے، یعنی بعد میں ہے، حالانکہ فاعل تو پہلے آتا ہے، مفعول بھی بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ مفعول بھی کو پہلے لایا گیا۔ تو الموت یہ فاعل مرفوع ہے، تا کے اوپر جو پیش ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے۔ اور حضر یعقوب الموت، یہ پورا جملہ ہے نا، یہ محلاً مجرور ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے، اذ کا مضاف الیہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اذ جو ہے مضاف ہو کے آتا ہے، اور اذ وہی ہے ظرف لما مضى من الزمان، ظرف زمان ہے لیکن ماضی پہ دلالت کرتا ہے، اور یہ محلاً منصوب ہے۔ اور وہ جو پہلا اذ تھا نا، یعنی اذ حضر یعقوب الموت، یہ اس کا بدل واقع ہو رہا ہے۔ قال فعل ماض مبنی علی الفتح ہے، اور اس میں فاعل مستتر ہے، جوازن تقدیرہ ہوا، مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کی طرف ہے کہ انہوں نے کہا، کہ جب انہوں نے کہا۔ تو شروع سے دیکھیں، یعنی ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ اس وقت گواہ تھے جب حضرت یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب ان پہ موت حاضر ہوئی، یعنی وصال کا وقت آیا، تو کیا تم اس کے گواہ ہو، تم موجود تھے؟ جب کہ قالا حضرت یعقوب نے کہا لبنی ہی، اب دیکھیں لے حرف جر ہے، بنی، تو بنونا بنینا یہ جمع مذکر سالم ہے نا، تو یہاں پہ چونکہ مضاف ہے تو آپ کو پتہ مضاف کی صورت میں وہ نون گر جاتا ہے، نون اعرابی، تو بنین کی جگہ پہ کیا ہو گیا، بنی، تو آپ کہیں گے کہ اس میں نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، چونکہ جمع مذکر سالم ہے، اور یہ مجرور واقع ہوا ہے لے کی وجہ سے، اور ہو بنی ہی میں جو ہو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے، چونکہ مضاف الیہ ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، کیا کہا، ماں، یہ یہاں پہ اس میں استفہام ہے، اور اس میں استفہام مبنی ہوتا ہے، اور محلاً اس کو ہم منصوب کہیں گے چونکہ یہ مفعول بھی مقدم ہے تعبدون کا، کہ کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجو گے، ما تعبدون، تعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، نون اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، مرفوع بثبوت النون ہے، اور اس میں واو جو ہے ضمیر ہے متصل ہے، اس کو واو الجماعہ بولتے ہیں، محلاً مرفوع فاعل۔
ما تعبدون کہ تم کس کی عبادت کرو گے. من حرف جر ہے، بعد اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، دال کے نیچے زیر ہے نا، اور پھر یہ مضاف بھی ہے، اور یا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ. میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا، اپنے بیٹوں سے پوچھا، سوال کیا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. قالو یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے ضمہ پہ، لام کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، اور واؤ جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع فاعل، اور چھوٹا سا الف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ. قالو تو انہوں نے یک زباں ہو کے کہا، کیا کہا. نعبدو فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، یعنی دال کے اوپر پیش ہے، اور اس کا پیش بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ مرفوع ہے. فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ نعبدو، اور اس میں فاعل مستتر ہے وجوباً، اور وہ کیا ہے نحنو. الہ کا الہ، ہا کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے آپ کو، چونکہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اور یہ زبر سے منصوب ہے، تو ہم کہیں گے منصوب بالفتحہ ظاہرہ، اور مضاف بھی ہے. کا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور مضاف الیہ. تو انہوں نے کیا کہا. نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تمہارے الہ کی، آپ کے الہ کی ہم عبادت کریں گے. و الہ، اور الہ یہ معطوف ہے پچھلے الہ پہ، تو اس لیے یہ منصوب ہے، مضاف بھی ہے. آبائک، اور تمہارے آباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے. آبائک میں آبا یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، اس کے جر کی علامت، اور مضاف ہے، اور کا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے، مضاف الیہ. ابراہیم میم کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، کیوں ہے زبر؟ کہ یہ واقع تو ہو رہا ہے بدل کس کا ہے؟ آبا کا، لیکن آبا ای آپ نے پڑھا ہے، وہ تو مجرور ہے، تو اس لحاظ سے تو میم کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھی. میم کے اوپر زبر کیوں ہے؟ تو یہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، آپ نے بتانا ہے، چونکہ بہت دفعہ اعراب میں گزر چکا ہے. آپ نے اس کی وجہ بتانی ہے کہ میم کے اوپر زبر ہے، زیر کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے. پھر اگلا و اسماعیلہ، پھر اسماعیلہ کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ زبر کیوں ہے. اسی طرح و اسحاقہ، یہ جتنے بھی واو ہیں عطف کے ہیں، اسحاقہ کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ زبر کیوں ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. تو اسحاقہ کے اوپر بھی زبر ہے، تو آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے کہ ان کے اوپر یہ زبر، یہ فتح کیوں ہے. اب یہ جو الہن ہے یہ بھی بدل ہے، اور یہ منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت اس کا فتحہ ظاہرہ ہے. الہن موصوف بھی ہے، اور واحدن اس کی صفت ہے، اس کی نعت ہے، تو یہ بھی منصوب ہے. پھر اس کے بعد ہے وَنَحْنُ، واو یہاں پہ واو الحالیہ اس کو بولتے ہیں، یہ ایک حرف ہے، مبنی ہے، اور نحنو یہ ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے، کس پہ؟ ضمہ کے اوپر، نون کے اوپر پیش ہے، اور محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے. لہو اس میں لام حرف جر ہے، وہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے، اور یہ جر اور مجرور کس سے متعلق ہے؟
اگلے آنے والے لفظ کے ساتھ، یعنی مسلمون۔ مسلمون کیا ہے؟ یہ مسلمون کی جمع مذکر سالم ہے، مسلمون مسلمین۔ یہاں پہ مسلمون کیوں آیا؟ چونکہ خبر واقع ہوا ہے، تو خبر مرفوع ہوتی ہے، اور جمع مذکر سالم میں مرفوع کی نشانی واو ہوتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ اس کی رفع کی علامت ہے واو، چونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ اور یہ پورا جملہ جو ہے نحن لہو مسلمون، یہ محلاً منصوب ہے، حال واقع ہوا ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا اگر آپ شروع سے کریں؟ ام کنتم شہداء، یعنی یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا، کہ یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، گواہ تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کے وصال کا وقت آیا، اذ جب، قالا انہوں نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، اے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک سوال کیا نا۔ قالو، تو انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، آپ کے معبود کی ہم عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی۔ وہ آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی آپ کے آباء و اجداد جو کہ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں، ان کے الہ کی۔ الہًا واحدًا، جو کہ ایک معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسی رب کی طرف گردن جھکائے ہوئے ہیں، ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں۔ یہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا ترجمہ جو ہے کتنا آسان ہو جاتا ہے جب اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کی جاتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد سے یہ سوال صرف ایک باپ کا سوال نہیں تھا، غور کیجئے، بلکہ یہ ایک مربی، ایک رہنما اور ایک اللہ کے نبی کا سوال تھا۔ تو یہ منظر ہمیں ایک زبردست پیغام دیتا ہے کہ والدین کا کردار صرف کھلانے پلانے تک محدود نہیں، بلکہ ان کا اصل فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے دل میں توحید، ایمان اور دین کی محبت بڑھائیں۔ اگر حضرت یعقوب جیسے جلیل القدر نبی موت کے وقت بھی اولاد کے عقیدے پر فکر مند ہیں، تو ہم جیسے عام والدین کے لیے یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ والدین اپنے بچوں کے پہلے استاد ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بچپن میں ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی سچائی ڈال دی، تو انشاءاللہ وہ بڑے ہو کر دین کے محافظ بنیں گے، نہ کہ گمراہوں کے پیچھے چلنے والے۔ یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کا دین پر قائم رہنا کوئی اتفاقی بات نہیں، یہ ماں باپ کی مسلسل تربیت، دعا اور توجہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں سے روزانہ کچھ وقت دین کی باتیں کرنے میں صرف کریں، موت سے پہلے نہیں، زندگی بھر بار بار ان سے پوچھیں، بیٹا یا بیٹی تم کس رب پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا راستہ کیا ہے؟ یعنی یہ دین کے وہ بنیادی سوال ہیں جو اپنی اولاد سے کرنے چاہیے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ وہ صراط مستقیم کہ جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یعقوب علیہ السلام جیسے والد بن سکیں، جو نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی فکر بھی اپنی اولاد کے لیے رکھتے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلی آیہ مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔